وہ واپس ہی نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہوپ لیس سینٹینسز نہ کہیں. یہ بات اللہ کو بھی نہیں پسند کہ مومن جو ہے وہ ہوپ لیس ہو جائے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ہوپ لیس ہو چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اسراف کر چکے ہیں, گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اس کا دروازہ تو نوک کرے نا, اس کی بارگاہ میں تو آئیں. وہ تو کبھی گیا ہی نہیں, انسان ہی جاتا ہے اور انسان ہی واپس آتا ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, آلویز دیئر, ہی از ویٹنگ فار یو. تو ہماری یوتھ میں ذرا ڈسپونڈنسی ہے فار وٹس ایور ریزنس. بس گرومنگ نہیں ہوئی, ظاہر ہے کہ ول پاور کی کمی ہے, سیلف کنٹرول کی کمی ہے, اس کی بہت سی ریزنز ہیں, پھر کبھی بات کریں گے. تو وی نیڈ ٹو برنگ اٹ بیک. اور جو ایک اور ٹائپ آف سیڈنس ہے گلوم. گلوم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا لگتا ہے کہ جیسے بہت اچھا موسم ہے لیکن آپ اس کو فیل نہیں کر پا رہے. آپ کے دل میں اندھیرا ہے, آپ کے نا آپ نے وہ لینس پہنا ہوا ہے اندھیرے کا اور گلوم کا. ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یار حالات بہت ڈاؤن ہے, ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ نا بس زندگی ختم ہو رہی ہے. تو یس, دس از اے کنڈیشن آف گلوم. اس کو پکچر میں ایسے دکھاتے ہیں جیسے ایک بندے پہ نا کالا بادل چھایا ہوا ہے, ہر وقت وہ کالا بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں وہ جاتا ہے. تو اسے جو ہے نا وہ کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے کالے بادل کے, اور وہ ہر چیز اس کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اٹ از آلسو ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. اوکے, ڈپریشن کی بات ابھی آگے جا کے آئے گی. پھر گریف, اوبیسلی ایک بہت ڈیپ سیڈنس کا نام گریف ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گریف میں گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ میں گریف صرف اللہ سے شیئر کرتا ہوں, حزن جسے کہتے ہیں. اٹ از اے پرولونگ پیریڈ آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. کہ ڈپریشن از سم تھنگ جو آپ کو ان پروڈکٹیو کر دے, اینٹی سوشل کر دے, اور نارمل لائف فنکشنز آپ نارملی نہ کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تب ہم کہیں گے کہ ڈپریشن میں. مثال کے طور پہ ایک بندہ نا اس کو بہت چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں, اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں, وہ ٹاسک کر ہی نہیں پا رہا, وہ کھانا کھانے لگتا ہے اس کے ہاتھ سے چمچی چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ پھر ڈپریشن ہے, یہ پھر ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے. دیٹ وی کال ایز ڈپریشن, جب وہ نارمل فنکشنز ہی نہیں کر پا رہے یا کر پا رہی. اوکے, تو گریف, یس, گریف از اے ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس. اچھا, گریف کی میں 7 سٹیجز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ. پہلی سٹیج ہے شاک اینڈ ڈینائل. جب بندے پہ کوئی دکھ آتا ہے نا ایک دم سے, ایسا دکھ جس سے بہت ہٹ ہو, تو پہلی سٹیج یوزلی ہوتی ہے شاک اینڈ ڈینائل. بندہ ہنستا ہے, یہ نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, یا بندہ ایک دم سے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے شو کرتا ہے میں بہت اسٹرانگ ہوں. شاک اور ڈینائل میں ہوتا ہے. لیکن پھر اچانک وہ فیل کرتا ہے تو بڑا ٹھپ جاتا ہے, ایک دم ٹھپ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو شاک اینڈ ڈینائل. اور پین اینڈ گلٹ کے بعد جو تھرڈ سٹیج ہے دیٹ از اینگر اینڈ بارگیننگ. پھر بندہ غصے میں جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, کیسے کر لیا اس نے میرے ساتھ. اور بارگیننگ سے یہ مراد ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے ایموشنز کے ساتھ اور اپنی وہ سیلف کے ساتھ نا بارگین کر رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کو حل تو کرنا ہے نا. اور پھر ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر وہ تھک جاتا ہے, سوچ کے, انالیسس کر کے, بارگیننگ کر کے, غصے ہو کے, پھر وہ تھک جاتا ہے. دیٹ سٹیج میں وہ جا سکتا ہے, اس سٹیج میں ڈپریشن میں, لونلینس میں اوبیسلی, اور ریفلیکشن میں بہت سوچتا رہتا ہے, خاموش, ہر وقت خاموش, لاسٹ, آلویز لاسٹ ان تھاٹس. اینڈ دین دی اپورڈ ٹرن, اور اس کے بعد اس کا کم بیک ہونا شروع ہوتا ہے. یہی سٹیجز ہیں, یہ آپ اپنی لائف میں بھی نوٹ کریں گے. آہستہ آہستہ کم بیک ہو رہا ہے کہ نکلو اب اس سے. اور اگر یہ کم بیک نہیں ہوتا اور یہ چیزیں یہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہے اوپر کے 4 اسٹیپس, تو دین وی سے کہ دیٹ از ڈپریشن. بٹ اگر اف دیٹ پرسن اسٹارٹس ٹو میک اے کم بیک دین دیٹ از گریف. اپورڈ ٹرن, ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو, ریکنسٹرکشن آف پرسنالٹی, آف تھاٹس, آف آئیڈیاز,
he or she starts to become more positive, he or she learns from the bad experience और reconstruct करता है अपने perspective को, बहुत सी चीज़ों को, right? And last one is acceptance and hope. और फिर वो बंदा accept कर लेता है चीज़ों को कि यार चला गया, हो गया लॉस। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल यूथ को अक्सर देता हूँ कि आप किसी को चाहते थे, वहाँ नहीं शादी हुई, ये 7 स्टेजेस से आप गुजरेंगे, एंड में आप कबूल कर लेंगे, नहीं हुआ जी। वो जैसे बॉलीवुड का सॉन्ग है ना, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, वह बहुत पुराना सॉन्ग है, तो यही बात है असल में कि भाई नहीं हुआ, बात ख़त्म। तो इस्लाम भी ये कह रहा है, इस्लाम तो कह रहा है भाई पहले ही स्टेप पे एक्सेप्ट कर लो ना, ठीक है ये नेचुरल स्टेप्स हैं, लेकिन इस्लाम आपको जल्दी कम बैक करा देगा, ये मेरा दावा है। सारे ह्यूमन बीइंग इन स्टेप्स से जाते हैं, बट इस्लाम विल मेक यू कम बैक टू अर्ली इंशाल्लाह। यू विल सी विद इन डेज क्या, विद इन आवर्स आप ऐसी रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, आप ऐसे वापस आएंगे। अगर आपको इस्लाम का नॉलेज है, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का सही पता है, अगर आपका अकीदा ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ इल्म हासिल करें, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानें, पढ़ें, निकल आएंगे आप इंशाल्लाह इन चीज़ों से बहुत जल्दी। तो ये 7 स्टेजेस जो मैंने ग्रीफ बताई। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो ये बताता हूँ कि कुरान मजीद में सैडनेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अरबिक ग्रामर के मुताबिक बताता हूँ कि क्या खूबसूरती है कुरानी वर्सेस में, क्या मतलब गहराई है कुरान के अल्फाज में। वो क्या है टाइप्स ऑफ सैडनेस? देखें, एक टाइप है अलगमाम। अलगमाम जो है ना, इट कम्स फ्रॉम, ये जो अलगम है, अलगम एक टाइप है कुरान में, और अलगम ज़ाहिर है उर्दू में गम को कहते हैं। अलगम कम्स फ्रॉम द अलगमाम, which means this in the case when the clouds are so overbearing that not even a single ray of sunlight is able to break through. अलगमाम उन क्लाउड्स को कहते हैं ना कि जब सनलाइट उन क्लाउड्स से आ ही ना सके, पास थ्रू ही ना कर सके, तो गम इज derived from अलगमाम. This is the kind of sadness where the bad thing hasn't happened yet but you are anticipating it. सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपका क्रिएटर आपको बता रहा है कि सैडनेस की कितनी टाइप्स हैं। पहली टाइप है अलगम, ये उर्दू वाला गम नहीं है, ओके, उर्दू वाला गम और है, ये अलगम अलगमाम से निकला है, और ये वो वाली सैडनेस है जो अभी एक हादसा आपके साथ हुआ नहीं है, लेकिन आप ये फील करें यार कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, और ये शैतान भी बहुत ज़्यादा कराता है। इसका बेहतरीन हल है अल्लाह पे रिलाई करें, दुआ करें, अस्कार करें। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह, कि मैं अल्लाह ताला पे तवक्कल करता हूँ। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये एंग्जाइटी की दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 7 बार और शाम को 7 बार, ये हदीस में आता है। हदीस में ये तो नहीं है एंग्जाइटी की दुआ है, लेकिन जो कोई इसको सुबह और शाम पढ़ेगा हादसात से इंशाल्लाह बचेगा और उसका तवक्कल बढ़ेगा, और आप देखें कितना सुकून मिलेगा।